علی رسول اللہ اما بعد ان و اخواتها کا ہم نے کل اس کی تمرینات دیکھی، اس کی مشقیں دیکھی ہیں اور اس کی وضاحت سمجھ لی ہے کہ اس کا کیا عمل ہوتا ہے۔ ان کأن لیتا لکن لعل، یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنے بعد جو اسم اصل میں یہ مبتدا اور خبر والے جملے جس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے اس پر داخل ہوتے ہیں، اور پہلا جو لفظ آتا ہے اس کے بعد اس کو کہتے ہیں یہ اس کا اسم ہے، ان کا اسم ہے، کأن کا اسم ہے، لعل وغیرہ کا، اور اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو اس کے بعد دوسرا لفظ ہوتا ہے جس کو خبر کہتے ہیں اس کو کہا جائے گا یہ خبر و کاننا ہے یا خبر و انا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنی پیش کی حالت میں رہے گا، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہی رہے گی۔ تو تمرینات کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تمرین میں کہتے ہیں بین کل اسم و خبر لأن و اخواتها فی العبارات الآتیہ، کہتے ہیں انا اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں لعل لیتا لکن وغیرہ، ان میں اسم اور خبر جو ہے اس کی تعیین کریں کہ یہ انا یا انا وغیرہ کا جو ہے اسم ہے اور یہ خبر ہے، اور یہ اس نے بس اس کی تعیین کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ پہلا جملہ ہے لعل التفاح کثیر، لعل التفاح کثیر، لعل وہی انا اور اخواتها سے ہے لعل، یعنی شاید کہ التفاح سیب کثیر زیادہ ہیں، شاید کہ سیب زیادہ ہیں، لعل التفاح کثیر۔ تو اسی طرح یہ قرآن میں بھی آتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، لعل اللہ، یہ اس طرح لعل کا امر ہے، معاملہ ہے۔ تو التفاح لعل کا اسم ہے، کثیر یہ لعل کی خبر ہے، اور تفاح یہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئی ہے تو ہم کیا کہیں گے تفاح اسم لعل منصوب، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے۔ کثیر یہ خبر لعل مرفوع، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آئی ہے۔ اب آ جائیں آگے، لیت البلید مجتہد، لیتا کاش کے، کاش کے معنی میں، تمنا کے معنی میں، اس میں البلید کہتے ہیں جو کند ذہن ہوتا ہے، کند ذہن، مجتہد محنتی ہے، محنتی ہو، لیتا کاش کے، البلیدہ کند ذہن، مجتہد محنتی ہو، کاش کے کند ذہن محنتی ہو۔ تو البلید کیا ہوا؟ لیتا کا اسم، مجتہد یہ لیتا کی خبر۔ اسی طرح لعل التاجر رابح، لعل شاید کہ، التاجر تاجر بزنس مین، رابح یعنی جس کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کو نفع پہنچتا ہے، یعنی شاید کہ تاجر نفع لینے والا ہے، شاید کہ تاجر نفع لینے والا ہے۔ تو تاجر لعل کا اسم، رابح اس کی خبر۔ ان النظافۃ واجبۃ، ان کا لفظ قرآن کیسے ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وغیرہ۔ تو ان النظافۃ واجبۃ، تو اس کا مطلب ہے النظافہ، نظافت، واجبۃ واجب ہے، نظافت بے شک نظافت واجب ہے۔ تو النظافہ کیا ہوا؟ ان کا اسم، واجبہ ان کی خبر۔ وجدت ان العقرب میتۃ، اچھا یہ بھائی آپ کو چیز واضح کی تھی شروع میں کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور اسی طرح لکن بھی جملے کے درمیان میں آتا ہے جو آگے جملہ ہے۔ وجدت میں نے پایا، ان کے، العقرب، العقرب کہتے ہیں بچھو کو، میتۃ میت ہے یعنی مرا ہوا ہے۔ وجدت ان العقرب میتۃ، میں نے پایا کہ جو بچھو ہے وہ مرا ہوا تھا، میں نے بچھو کو مرا ہوا پایا، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجدت ان العقرب میتۃ، اور عقرب کیا ہوا؟ ان کا اسم اور میتہ اس کی خبر۔ اسی طرح امتنع المطر، امتنع المطر لیکن السحاب کثیر، امتنع نہیں ہوئی، امتنع نہیں ہوئی، یہ رکنے کے معنی ہے، اس میں رکنے کا معنی ہے۔ المطر بارش، بارش نہیں ہوئی، لیکن لیکن، السحاب بادل، کثیر بہت زیادہ ہیں۔ امتنع المطر لیکن السحاب کثیر، اس کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ بارش رک گئی ہے لیکن بادل ابھی موجود ہیں، یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی لیکن بادل بہت ہیں۔ امتنع المطر لیکن السحاب، لیکن کی وجہ سے السحاب آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی، کثیر، تو السحاب لیکن کی کا اسم ہوا، کثیر اس کی خبر ہوئی۔ تو یہ اس میں ہم نے کرنا تھا۔ دوسری مشق کی طرف آئیں،
ادخل ان علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، نے اس کے شروع میں انا داخل کرنا ہے، وشکل آخر کل کلمۃ فیہا، پھر انا کے بعد اور جو بھی جملہ جو بھی الفاظ آ رہے ہیں ان کے آخری حرف کے اوپر آپ نے شکل لگانی ہے، زبر زیر پیش جو بھی آتی ہے، انا جو بھی عمل کر رہا ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ النجوم لامعۃ، النجوم کا مطلب ہے ستارے، یعنی نجم کی جمع ہے، لامعۃ چمکنے والے ہیں یا چمک رہے ہیں، النجوم لامعۃ ستارے چمک رہے ہیں، ان النجوم، ان النجوم لامعۃ، ٹھیک ہے، یہ جس طرح ہم نے کیا کہ بے شک، اب اس میں تاکید کا ایک معنی ہو جائے گا، ان النجوم لامعۃ، اصل میں النجوم تھا، دوسری کی طرف ہے۔ الحذاء ضیق، الحذاء کہتے ہیں جوتوں کو، جوتے، ضیق تنگ ہیں، جوتے تنگ ہیں، ان الحذاء ضیق، بے شک کے جوتے تنگ ہیں۔ اچھا، السیارۃ سریعۃ، السیارہ گاڑی، سریعۃ تیز ہے، گاڑی تیز ہے، ان السیارۃ سریعۃ، سریعۃ پہلے بھی اسی طرح تھا، ان کس پر عمل کیا اس نے؟ السیارہ کے آخری حرف کے اوپر پیش تھی، اس کو زبر بنا دیا، باقی آگے والا لفظ اسی طرح رہا۔ اچھا، البعوض کثیر، البعوض کہتے ہیں مچھروں کو، کثیر زیادہ، ان البعوض کثیر، ان البعوض کثیر، بے شک کہ مچھر بہت زیادہ ہیں۔ الشتاء مقبل، الشتاء سردیوں کے موسم کو کہتے ہیں الشتاء، مقبل آنے والا ہے، سردیوں کا موسم آنے والا ہے، ان الشتاء مقبل، بے شک کہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے۔ الماء کدر، الماء پانی، کدر گندا ہے، ان الماء کدر، بے شک کہ پانی گدلا ہے یا گندا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اگلی مشق کی طرف، تیسری مشق، ادخل لیتا، اب انا کی جگہ لیتا آپ نے ہر جملے پر داخل کرنا ہے، ادخل لیتا علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، اسی طرح ہر لفظ کے آخری حرف کو آپ نے اس کے اوپر زبر زیر لگانی ہے، جیسے یہ تھا الدراہم، اس کے آخری حرف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، کثیرۃ کے آخری حرف پہ پیشیں نہیں لگی ہوئی ہیں، سے ادھر موجود ہیں اپنی جگہ، کثیرۃ آپ کو یہ بتایا تھا کہ مبتدا کے آخری حرف کے اوپر پیش لگے گی، اور مبتدا جو پہلا لفظ ہے الدراہم اس کے شروع میں الف لام آئے گا، آخری حرف پہ پیش آئے گی، یہ ہم نے شروع کے چیپٹرز میں پڑھا ہے، اور کثیرۃ یہ اس کی خبر ہے، خبر کا یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین آتی ہے۔ اب یہ ایسا جو جملہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لیتا داخل ہوگا، تو پہلا جو لفظ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، جو اس کا اسم بن جائے گا لیتا کا، وہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، لیت الدراہم کثیرۃ، الدراہم دراہم، درہم کی جمع ہے، کثیرۃ زیادہ، دراہم زیادہ ہے، لیت الدراہم کثیرۃ، کاش کے دراہم بہت زیادہ ہوتے، الشارع واسع، سڑک کھلی ہے، لیت الشارع واسع، کاش کے سڑک کھلی ہوتی۔ اچھا وہ زبر زیر کا بھی آپ خیال کرتے جائیں، میں اس کو دھیان سے پڑھ رہا ہوں، لیت البطۃ سمینۃ، خیر یہ پہلے اس کو پڑھیں، البطۃ بطخ کو کہتے ہیں، سمینۃ موٹی ہے، بطخ موٹی ہے، لیت البطۃ سمینۃ، کاش کے بطخ موٹی ہوتی۔ العطلۃ قریبۃ، العطلہ کہتے ہیں چھٹیاں، ہالیڈیز، قریبۃ قریب ہیں، چھٹیاں قریب ہیں، لیت العطلۃ قریبۃ، کاش کی چھٹیاں قریب ہوتی۔ البحر ہادئ، البحر سمندر، ہادئ خاموش ہے، خاموش ہے، یعنی اس میں اضطراب نہیں ہے، طغیانی نہیں ہے، خاموش ہے، لیت البحر ہادئ، کاش کے سمندر خاموش ہوتا۔ البائع امین، البائع خریدار، نہیں سوری، البائع کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، جو ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے، یعنی دکاندار، امین امانت دار ہے، بیچنے والا امانت دار ہے، لیت البائع امین، کاش کے بیچنے والے امین ہوتے۔ اچھا، یہ آپ نے لیتا کی بھی پریکٹس کر لی، یعنی اپنے بعد آنے والا پہلا جو اسم ہے اگر وہ ظاہر ہے، یعنی واضح سامنے آپ کے موجود ہے مبتدا جو اب اس کا اسم بن رہا ہے، تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی۔ پھر جو اگلی بحث ہے انشاءاللہ وہ ضمیر والی آتی ہے، تو اس کا معاملہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ چوتھی مشق میں ہے ادخل لعل علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، کہتے ہیں کہ لعل ہر جملے پر داخل کریں، واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، وہی بات کہ آخری حرف کے اوپر زبر زیر بھی آپ نے اس کے دھیان سے لگانی ہے۔ المسافر قادم، مسافر یعنی سفر کرنے والا، قادم آنے والا ہے، مسافر آنے والا ہے یا آ رہا ہے، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔
تو اس میں لعل لگائیں گے تو لعل المسافرہ، لعل المسافرہ، رو تھا تو را بن گیا، لعل المسافرہ قادمن، شاید کہ مسافر آنے والا ہے یا آ رہا ہے۔ الکوب نظیف، الکوب کہتے ہیں گلاس کو، اردو میں بھی یہ کوب استعمال ہوتا ہے۔ تو الکوب نظیف، گلاس صاف ہے، لعل الکوب نظیف، شاید کہ گلاس صاف ہے۔ القصۃ لذیذۃ، قصہ یا کہانی، لذیذۃ اچھی ہے یا پسندیدہ ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا۔ لعل القصۃ لذیذۃ، یا پسندیدہ ہے۔ القمطر مرتب، القمطر، قیمطر، یہ یعنی ایسی چیز، ایسی یعنی کوئی فریم کہہ لیں جس میں کتابیں محفوظ ہوتی ہیں، الماری کہہ سکتے ہیں۔ القمطر، الماری، مرتب، مرتب ہے، ترتیب سے منظم ہے آپ کہہ لیں۔ تو لعل القمطر مرتب، لعل القمطر، پیش کی جگہ زبر آگے، مرتب کہ شاید کہ الماری مرتب ہے۔ الخبر صحیح، خبر صحیح ہے، لعل الخبر صحیح، شاید کہ خبر صحیح ہے۔ الدرس، سبق آسان ہے، لعل الدرس سہل، شاید کہ درس سبق سہل ہے، آسان ہے۔ اچھا، پانچواں سوال ہے، ضع حرفا مناسبا فی المکان الخالی من کل جملۃ، ضع حرفا مناسبا، کہتے ہیں ایک حرف مناسب لگائیں فی المکان الخالی، خالی جگہ میں، من کل جملۃ، ہر جملے میں۔ وشکل آخر اسمین بعدہ، وشکل آخر اسمین بعدہ، پھر وہ جو الفاظ ہیں ان کے آخری حرف کے اوپر زبر زیر آپ نے لگانی ہے۔ تو ایک حرف کا کیا اضافہ کرنا ہے؟ حرف سے مراد انا لگائیں، انا لگائیں، لیتا، لکنہ، لعل اور یہ جو 6 الفاظ ہیں، انا، انا، لیتا، لکنہ، لعل، کأنا، تو یہ الفاظ، یہ حروف کہلاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی حرف لگانا ہے، ان 6 میں سے کوئی ایک حرف جو مناسب ہو اس جملے کے مطابق۔ یسرنی، یہ بات مجھے پسند ہے، النتیجہ، نتیجہ، حسنۃ، کہ اچھا ہو، یہ بات مجھے پسند ہے کہ نتیجہ اچھا ہو، تو ادھر کیا آنا چاہیے؟ انا آنا چاہیے، اس لیے کہ انا درمیان میں آتا ہے۔ یسرنی، یہ بات مجھے پسند ہے، انا کے، النتیجہ حسنۃ، کے رزلٹ اچھا ہو۔ الولد مؤدب، الوالد مؤدب، کہ والد مؤدب، ادب والا ہے، لیکن الولد، لیکن بچہ اس کا قبیح، بہت ہی برا ہے۔ الوالد مؤدب لیکن الولد قبیح، ادھر لیکن استعمال ہوگا کیونکہ ہم نے پیچھے اس کے معنی پڑھ لی ہیں کہ باپ بڑا ادب والا ہے لیکن بچہ بہت ہی برا ہے۔ اچھا، الہواء شدید، ہوا جو چلتی ہے، شدید، بہت سخت ہے، ہوا بہت سخت ہے، تو ادھر کیا استعمال ہونا چاہیے؟ الہواء شدید لیکن الجو دفیء، الہواء شدید لیکن الجو دفیء، ہوا تیز ہے لیکن الجو، موسم، دفیء، گرم ہے، یعنی ہوا تیز ہے لیکن موسم پھر بھی گرم ہے۔ اشتد المطر، اشتد المطر، اشتد بہت شدت سے ہوئی، المطر بارش، لیکن الشارع، سڑک، نظیف، صاف ہے، بارش بہت سخت ہوئی ہے لیکن سڑک صاف ہے۔ ما علمت، مجھے نہیں علم یا مجھے یہ پتہ نہیں ہے، ما علمت ان المفتاح ضائع، ادھر ان آئے گا، ما علمت، مجھے نہیں پتا، ان المفتاح، ان کے، المفتاح چابی، ضائع، گمی ہوئی ہے، ما علمت ان المفتاح ضائع، مجھے نہیں پتا تھا کہ چابی گمی ہوئی ہے۔ یؤلمنی، یہ بات مجھے یعنی الم پہنچاتی ہے، درد دیتی ہے، یہ بات مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ ان البنت مریضۃ،
یؤلمنی یہ بات مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، ان البنتا کہ میری بیٹی یا کہ بیٹی یا لڑکی مریضۃ مریض ہے، بیمار ہے. تو بنت کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، لڑکی بھی اور بیٹی بھی. ادھر بیٹی مطلب ہے. یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ بیٹی بیمار ہو. سمعت میں نے سنا، ان الفیضان عظیم، سمعت میں نے سنا ہے، ان الفیضان، فیضان کہتے ہیں سیلاب کو، عظیم بہت بڑا ہے، میں نے بہت بڑے سیلاب کے بارے میں سنا ہے. سمعت ان الفیضان عظیم. اخبارہ بتایا، الحمال، حمال یعنی وہ جو سامان اٹھانے والا ہوتا ہے، کلی جو ٹرینز کے اسٹیشنز وغیرہ پہ ہوتے ہیں نا، ان کو حمال کہتے ہیں، جو سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں. اخبر الحمال، سامان اٹھانے والے نے بتایا، ان القطار متأخر، ان کے القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو، متأخر لیٹ ہے. اخبر الحمال ان القطار متأخر، وہ سامان اٹھانے والے نے بتایا کہ ریل گاڑی لیٹ ہے. حل بلغک، حل بلغک، حل کیا، بلغک آپ کو پہنچی ہے یہ بات، آپ کو یہ پہنچی ہے بات، ان النیل، ان کے النیل دریا نیل، مرتفع چڑھا ہوا ہے، یعنی بھرا ہوا ہے، اس میں تو یعنی آئی ہوئی ہے. حل بلغک ان النیل مرتفع، ان النیل مرتفع، کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ دریا نیل چڑھا ہوا ہے. الحدیقۃ جمیلۃ، الحدیقۃ جمیلۃ، الحدیقہ کہتے ہیں باغ کو، جمیلۃ خوبصورت ہے، باغ خوبصورت ہے. لیکن البستانیہ، لیکن لیکن البستانیہ، یا زبر آگے ادھر، لیکن البستانیہ، بستانی کہتے ہیں باغبان کو، جو باغ کا رکھوالا ہوتا ہے. مہمل یعنی وہ لاپرواہ ہے، باغ بہت خوبصورت ہے لیکن باغبان بہت لاپرواہ ہے. الحدیقۃ جمیلۃ لیکن البستانیہ مہمل. اب آ جائیں چھٹی ایکسرسائز کی طرف. اتمیم الجمل الآتیہ، کہتے ہیں ان جملوں کو مکمل کریں، بوضع الخبر المحذوف، جو محذوف خبر ہے اس میں خبر نہیں لکھی گئی، آپ نے خبر لگانی، ادھر خبر لکھنی ہے فی المکان الخالی، خالی جگہ میں. ثم اضبط اواخر کلماتها، پھر اس جملے کے آخری جو حروف ہیں، ان جو الفاظ ہیں ان کے آخری حرف کے اوپر زبر زیر لگانی ہے، جو بھی بنتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ان لیت لکن لعل کا ان، یہ جو الفاظ ہیں ان کے بعد جو اسم آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی آخری حرف کے اوپر، اور خبر جو ہوگی اس کی پیش ہی رہے گی. اب دیکھیں، ان الاسد، اسد کہتے ہیں شیر کو. ان الاسد بے شک شیر، شجاع، ان الاسد شجاع، بے شک شیر شجاع ہے، بہادر ہے. اچھا، الکتاب مفید، کتاب مفید ہے، فائدہ مند ہے. لیکن لیکن الصور، صورت، صور یہ صورت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب تصویریں. لیکن الصور کثیرۃ یا جمیلۃ یا صغیرۃ، کچھ بھی لگا سکتے آپ خبر. الکتاب مفید لیکن الصور جمیلۃ، الصور یہ جمع ہے اس لیے اس کی جو صفت اس کی خبر آئے گی وہ مؤنث، واحد مؤنث کے طور پر آئے گی. شعرت میں نے محسوس کیا ہے، ان البردا، ان کے بعد جو اسم آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی. شعرت میں نے یہ محسوس کیا ہے، ان البردا کہ سردی، شدید شدید ہے، سخت ہے. کأن الہر، کأن یہ آپ کو بتایا تھا تشبیہ کے لیے، گویا کہ، گویا کہ الہر کہتے ہیں بلی کو. کأن الہر سریع، کأن الہر نہیں، اس کو آپ نے کسی سے تشبیہ دینی ہے. کأن الہر نمر، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کأن الہر نمر، گویا کہ بلی چیتا ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لعل المجرم، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید، لعل المجرم شاید کہ مجرم، بری ہو، شاید کہ مجرم بری ہو. میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، آپ کوئی بھی اس سے مناسب لگا سکتے ہیں. لیت الدواء، لیت کاش کے، الدواء دوا، لیت الدواء کاش کے دوائی،
حلون میٹھی ہوتی، کاش کی دوائی میٹھی ہوتی، حلون ہا لام واو، واو کے اوپر تشدید، کاش کی دوائی میٹھی ہوتی۔ اچھا، یسرنی یہ بات مجھے پسند ہے، ان العید کہ عید، یرجع، یسرنی ان العید یرجع او یعود، مجھے یہ بات پسند ہے کہ بار بار یعنی عید واپس لوٹ آئے۔ کان البیتا گویا کہ گھر، محل دکان ہے، یا کان البیت جدید گویا کہ گھر نیا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور خبریں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی مشق ہے 7ویں، اس میں کہہ رہے ہیں اتمل الجمل الآتیہ بوضع الاسم المحذوف فی المکان الخالی۔ اب پہلے خبر محذوف تھی، ابھی اسم محذوف ہے، آپ نے خبر کے مطابق اس اسم کو لگانا ہے جو اس کے مناسب ہو۔ ثم اضبط اواخر کلماتها، پھر ان الفاظ کے آخری حروف کے اوپر آپ نے زبر زیر بھی لگانی ہے۔ لیتا کاش، مقفل، مقفل کا مطلب ہے لاکڈ، بند، لیت البیت مقفل، لیت البیت مقفل، کاش کے، لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش کے گھر بند ہوتا۔ کوئی اور بھی اسم آ سکتا ہے۔ تعلمت میں نے یہ سیکھا ہے، ان الارض متحرکۃ، تعلمت میں نے یہ سیکھا ہے، ان الارض کہ زمین، متحرکۃ چل رہی ہے۔ لعل کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید۔ الجو معتدل، لعل الجو معتدل، جو کہتے ہیں موسم کو، ماحول کو، لعل الجو معتدل شاید کہ موسم معتدل ہے، درمیانہ ہے۔ کأن اللبن فضة، اس میں آپ تشبیہ دے رہے ہیں نا، کأن اللبن گویا کہ دودھ، فضة چاندی ہے، گویا کہ دودھ چاندی ہے، اس میں آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ان البقرۃ سمینۃ، ان البقرۃ، البقرہ کہتے ہیں گائے کو، سمینۃ موٹی ہے، بے شک گائے موٹی ہے۔ الحبر جید، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، جید اچھی ہے، سیاہی اچھی ہے، لیکن القلم مقصوف، الحبر جید لیکن القلم مقصوف، سیاہی اچھی ہے لیکن القلم پین مقصوف ٹوٹا ہوا ہے دو حصوں میں، مقصوف یعنی دو حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ الحبر جید لیکن القلم مقصوف۔ لیت البیت جدید، کاش کے گھر نیا ہوتا۔ کأن الرجل عاقل، کوئی بھی بات، کأن الطفل عاقل، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کأن یا آپ کہہ لیں کأن الکلب عاقل، یا کأن الحصان عاقل، گویا کہ گھوڑا عاقل ہے، عقل والا ہے۔